بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ نماز جو نہیں پڑھتے اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھتے ہیں اللہ پاک سب کی قبول فرمائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو مسجد میں آتے ہیں گھر کا آرام چھوڑتے ہیں، چین چھوڑتے ہیں، گھر کا دنیاوی معاملات چھوڑتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی پیدل چل کے آتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ نماز کے دو ایسے ارکان ہیں کہ جو ہم میں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95% کم از کم، بلکہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ نماز کے دو ایسے ارکان ہیں، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تعدیل ارکان، یعنی کہ ہر رکن کو اپنی اپنی جگہ پہ ادا کرنا اور ٹھیک طریقے سے ادا کرنا۔ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن دو رکن ہم تقریباً چھوڑ ہی دیتے ہیں، تقریباً۔ اور باقاعدہ نماز کی کوئی بھی کتاب کسی بھی مکتبہ فکر کے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے اور مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں، اختلافی مسائل میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں کب پیدا ہوا، فلاں کب فوت ہوا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ ان باتوں میں، لا یعنی باتوں میں جن کا ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن نماز ادا کر کے بھی نماز میں چوری کر جاتے ہیں، یہ نماز میں چوری ہوتی ہے۔ دو ایسے ارکان ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ چوری کر جاتے ہیں، ادا ہی نہیں کرتے، اور ان کا نام ہر نماز کی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ایک ہے قوما اور ایک ہے جلسہ۔ قوما کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے ہیں، تو رکوع میں جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو یہ جو قوما ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، رکوع کیا سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، آگے پھر سجدے میں چلا گیا، یعنی کہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ طریقہ یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے کہتے آپ کھڑے ہو جائیں، اور جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جانے کے بعد کہیں ربنا لک الحمد۔ یہ آپ نے اس حال میں کہنا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہیں، تو وہ تو ہم جاتے جاتے سمع اللہ لمن حمیدہ اور پھر واپس سجدے میں جاتے ہوئے ربنا لک الحمد بھی ساتھ، اللہ اکبر بھی ساتھ آ کے سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پورا رکن ہی کھا گئے، قوما، جس کو قوما کہتے ہیں۔ جبکہ اس کی فضیلت میں ایک مسند امام اعظم حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو پیچھے سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فی، اتنا لمبا جملہ بول دیا۔ جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے پوچھا کہ میں نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ بولا ہے تو پیچھے اتنا لمبا جملہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فی، یہ جملہ کس نے ادا کی ہے؟ تو ظاہر ہے صحابی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، مسجد میں بھی تھے اور پھر صحابی رسول تھے، ہم جیسے تو نہیں تھے کہ جھوٹ بولتے۔ تو وہ آگے ظاہر ہے ان کو تھوڑا وہ پریشانی بھی ہوگی کہ میں نے تو نیا جملہ بول دیا ہے، کہیں کوئی بدعت نہ ہو جائے، یا کہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، یا کہیں کوئی جھڑک نہ پڑ جائے اور سرکار ناراض نہ ہو جائے۔ تو آگے تشریف لائے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ جملہ عرض کی ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فی۔ تو سرکار نے فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل بھی کہ بدعت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سرکار نے فرمایا کہ جب آپ نے یہ جملہ ادا کیا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ 30 فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں اور آپس میں یہ تکرار کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں اس کا ثواب لے کے جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، دوسرا کہتا ہے میں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ۔ یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سمع اللہ لمن حمیدہ
ربنا لکل حمد تو کہنا تھا کھڑے ہو کر، اس حالت میں کہنا تھا کہ جب آپ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا کہ قیام میں پڑھنا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے نا، سبحان ربی العظیم رکوع میں جا کے پڑھنا ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جا کے پڑھنا ہے نا، اتحیات اس تشہد کی حالت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے نا. تو یہ ہر رکن جہاں پر ادا کرنا ہے وہ جب کام ہی نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. تو ربنا لک الحمد بھی اگر کم از کم یہ بھی کہیں گے تو یہ تو کم از کم ہے نا کہ یہ کہنا ہے. تو جب کھڑے نہیں بندہ ہوا تو اس نے گویا کہ ربنا لک الحمد تو کہا، لیکن اس حالت میں نہیں کہا جہاں پر کہنا تھا، کیونکہ جہاں پر وہ کہنا تھا وہ مقام پہ وہ گیا ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ چوری ہم کرتے ہیں نماز میں کہ ہم قوما کی حالت میں ربنا لک الحمد نہیں کہتے، بلکہ جاتے جاتے ہی کھڑے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، بس ادھر سے پھر واپس آ گئے، سجدے کی جلدی ہوتی ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، پورا رکن کھا گئے، پڑھے ہی نہیں ہے کچھ، اور اگر پڑھا ہے تو وہ وہاں نہیں پڑھا جہاں پڑھنا تھا. ایک تو اس بات کو نوٹ کریں کہ قوما کی حالت میں آپ نے کہنا ربنا لک الحمد کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا لک الحمد کہیں، اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اگر اس کی اللہ پاک توفیق دے تو یہ کہہ لے، لیکن کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے کہتے کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، اب کہیں ربنا لک الحمد کہہ لیں، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. سجدہ پہلا کیے، پھر بیٹھ جانا اللہ اکبر کہہ کے تشہد کی حالت میں. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. یہ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں گے تو یہ دونوں رکن آپ کو وہاں پر ملیں گے کہ رکوع کے بعد قوما کرنا ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. اور وہ جو جلسہ ہے یعنی کہ تشہد کی حالت میں بیٹھنا دونوں سجدوں کے دوران، یہاں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بالکل نہیں بیٹھتے، جبکہ کم از کم مقدار اگر آپ نے کچھ بھی وہاں پر پڑھنا نہیں ہے لیکن کم از کم اتنی مقدار آپ ضرور بیٹھیں کہ جتنی مقدار آپ نے سجدہ کی ہے. یعنی کہ سجدے میں اگر 10 سیکنڈ لگائے ہیں تو وہاں پر بھی 10 سیکنڈ لگائیں. سجدے میں اگر جو پڑھا ہے لیکن یہاں اگر پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کم از کم بیٹھ جائیں. ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یعنی کہ آ کر بھی رکن چھوڑ دیا ہے، آ کر بھی رکن چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود نماز پوری نہیں پڑھی، کھا گئے. جبکہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کر کے آپ بیٹھ جائیں بالکل تسلی کے ساتھ، اور ایسے بیٹھ جائیں کہ دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ اتحیات میں بیٹھا ہوا، جیسے ہم آپ اپنی نارمل. اور میں بالکل سادہ سی لینگویج یوز کرتا ہوں تاکہ وہ الفاظ مشکل جو کتابوں والے الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ عام لوگوں تک اس بات کو پہنچانا. تشہد جب پڑھتے ہیں اس حالت میں جو بیٹھتے ہیں تشہد میں قاعدہ جو ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے بالکل بیٹھ جانا، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ اتحیات بیٹھا ہوا یعنی کہ تشہد پڑھ رہا ہے یا یہ بندہ قاعدہ کر رہا ہے. تو وہاں پر بیٹھنا ہے کم از کم، تو حد یہ ہے کہ بیٹھنا ہے، اور اتنا بیٹھنا ہے کہ جتنا سجدہ کی ہے. پھر بیٹھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں پر بیٹھ کر 5 چیزوں کا اللہ سے سوال کیا. یہ بھی روایات موجود ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا مانگی آپ نے. اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ مانگا ہے آپ نے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العالمین سے چیز کا سوال کیا ہے. اللہم اغفر لی مغفرت طلب کی ہے، ورحمنی رحم طلب کیا ہے، وعافنی اور اس کی عافیت طلب کی ہے، واہدنی اور ہدایت طلب کی ہے، ورزقنی اور رزق کا سوال کیا ہے، رزق کے حلال کا سوال. تو یہ سکھایا ہے امت کو کہ آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے. تو غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ پیغام آگے بھی پہنچائیں کہ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن کیسے ادا کرتے ہیں اور کون کون سے ارکان ہیں جو ہم بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.